نماز کے متعلق غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے اعمال اور اذکار جو ہیں وہ سنت میں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، لیکن جو اختیاری اعمال ہیں اس کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ جو فرض نماز ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمیں وہ چیز ملے گی تو ہم اختیار کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، جیسا رفع دین ہے یا سجدہ سہو ہے۔ تو جب اسوہ میں ہم دیکھیں گے تو وہ تو اخبار احاد ہیں، تو اس سے رسول پر کہیں زد نہیں پڑتی کہ ہم فرض نماز کی تحدید اخبار احاد سے کر رہے ہیں اختیاری اعمال کی؟ بہت شکریہ۔ نماز کے بارے میں نے جو بات کہی ہے وہ پوری بات اس طرح ہے کہ نماز کے کچھ اذکار اور اعمال مقرر ہیں، وہی اصل نماز ہے۔ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، رفع یدین کر کے نماز شروع کرنی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ اذکار میں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رفع و خفض پر جو کلمات کہے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ۔ جو چیزیں اختیاری ہیں ان میں آپ کو اختیار ہے، اس میں حضور نے بتا دیا ہے کہ اختیاری حصے میں دعا کرو، مناجات کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کی تسبیح کرو۔ وہ آپ اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، آپ جس زبان میں چاہیں دعائیں کریں، جس طرح چاہے کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک فطری خواہش پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ اختیاری حصے میں کیا کرتے تھے، تو اس میں حضور کا ایک اسوہ سامنے آ گیا، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پیروی کریں۔ میں بھی کرتا ہوں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نہ وہ کوئی لازمی چیز ہے کہ آپ اسی کو سامنے رکھیں گے۔ آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو دعا کرنا چاہیں کر لیں، جو مناجات کرنا چاہیں کر لیں۔ یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے کہ حضور نے اپنا اختیار کہیں استعمال کیا ہے، تو اس سے بہتر نمونہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے سر۔ اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، اور وہ اخبار احادی سے معلوم ہوگا، وہ نمونہ ہے، وہ کوئی چیز نہ لازم کی گئی، نہ باقاعدہ حصہ بنائی گئی، نہ اس کو چھوڑنے پر کوئی مواخذہ ہے۔ آپ اس کو اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، نہ کریں تو اپنی زبان میں جو دعا چاہے کر لیں۔